آپ لوگ ہماری ذہنی کیفیت اندازہ کریں. میں ابھی نکل رہا ہوں ادھر لودھرا سے, میں نے ملتان جانا ہے اور وہاں ہاسپٹلز میں پیشنٹس ہیں. میرے ڈاکٹرز کے مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم نہیں پہنچ سکتے, سارے رستے بند کیے ہوئے ہیں, پورا یہ KFC سائڈ کینٹ بلاک کیا ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ملتان میں انٹری کا اس ٹائم کوئی راستہ ہے بھی کہ نہیں, اور جائیں گے تو کتنی دیر سڑکوں پہ ذلیل ہوں گے. جو لوگ یہاں سے بیٹھ کے بیان دے دیتے ہیں, جو اندر بیٹھا ہے کارڈیولوجی, اس سے پوچھیں اگر یہاں کے روڈ پکے سے یا لودھرا سے کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ MIC میں غریب مریض اینجیوگرافی کے لیے چلتا ہے یا کیتھ لیب کے لیے, وہ کہاں سے گھسے ملتان؟ یہ اندر ہسپتال کے کھڑے ہو کے یہ فیصلہ ہوگا کہ جناب وہ رستہ کھلا ہے یا بند ہوا ہے. اتنی ذہنی اذیت, اتنا ظلم لوگوں کے ساتھ. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کرا بیٹھے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے. اوپر سے جو ہے وہ کارڈیولوجی کے اندر وہ MS فیصلہ کرے گا کہ کوئی جو ہے وہ چل پڑا ہے دور سے, تو اس بیچارے کا کیا پرسان حال ہے. یہ سرکاری کرسی جو ہے نا, اس کو جان نہیں دینی, اللہ کو جان دینی ہے. کوئی اللہ کو جان دینی ہے ساروں نے. کوئی تھوڑا سا سوچیں کہ غریب عوام کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, مطلب ہم لوگ انسانیت ہی بھول گئے. میں دیکھتا ہوں یہ جو کارڈیولوجی اسپتال کے MS صاحب ہیں یا جو بھی لوگ اس طرح کے, اگر آپ کے کسی گھر والے کو دل کا دورہ پڑے اور وہ ایمبولینس میں اس طرح بیچارہ ٹریول کر رہا ہو, تو اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی, پھر آپ پہ کیا بیت رہی ہوگی. اگر آپ کے خدا نہ خواستہ گھر میں میرا کسی کو, تو جوان لوگوں کو اتنے دل کے دورے پڑتے ہیں, اور آج کل ویسی سردیاں ہیں اور اتنا زیادہ ہارٹ اٹیک رپورٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو اسکول, کالجز, نرسز, جو لوگوں کی جو ذہنی طور پر ہمارے ایک کیفیت طاری ہوئی ہے کہ جناب ہمارا شہر ہی ہائی جیک ہے, اس پہ قابض ہو گئے ہیں. اور ایسے لوگ بیچارے محکوم ہیں, جیسے لائٹ آ گئی, لائٹ آئی کا شور مچاتا ہے, رستے ہو گئے, رستے کھل گئے کا شور مچا دیتے ہیں. آپ اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں مینٹلی کہ جب آپ پہ کوئی مقبوض ہو تو آپ نے اسے ایکسیپٹ کر لینا ہے, جب آپ پہ کوئی قابض ہو تو اسے ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کے اوپر قبضہ ہو گیا. اب آپ ٹریپ ہو گئے ہیں, اب آپ کے اوپر قبضہ ہو گیا. اب تو یاد رکھیں, ابھی تو آپ خود ان پہ قبضے کر رہے ہیں نا, کل کو کوئی اور دوسرا آ گیا اور اس نے قبضے کیے, یہ ذہنی طور پر تیار ہوں گے. یہ غلامی کے لیے تیار قوم ہے, اور آپ انہیں اور امیون کر رہے ہیں کہ تم غلامی کے لیے تیار رہو. تو پھر میں ترکی میں گیا تھا, وہ آج تک انہوں نے غلامی قبول نہیں کی, ان کے لہجوں میں غلامی نہیں ہے, وہ لڑ پڑتے ہیں ان کو آگے سے کوئی بات کرے تو. وہ غلامی وہ اسی لیے وہ آزاد قوم ہے. ہم غلام قوم, ہمارے ذہن غلام, ہم غلام ابن غلام. اور ایسی قوموں پہ خدا نہ خواستہ کوئی غیر تسلط آ جائے تب بھی تیار کھڑے ہوتے ہیں. انہیں کیا مسئلہ ہوگا, رستے کھل گئے, اچھا قبضہ ہو گیا, اچھا قبضہ کھل گیا. یار کر کیا رہے ہو آپ؟ ایک ایونٹ کے نام پر جو تماشا لگایا گیا ہے, جو بربادی پھیری گئی ہے, کوئی شخص نہیں بولا. اور بولے ہیں لوگ, مجھے پتا ہے یہ ذرا سی فرسٹریشن. اب آپ کوئلے کی اس پہ کان پہ ماچس لے کر بیٹھے ہیں, آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جن کے مر رہے ہیں وہ لوگ چیخ کے امڈ کے آپ کو کہیں کہ آپ نے اتنا غیر انسانی سلوک کیا ہے. ہیومن رائٹس واچ جو ہے, دے شوڈ سی اٹ اینڈ ٹرسٹ می, آئی ہیو سو مچ انٹرنیشنل فالوئنگ, اور اتنا اوورسیز پاکستانی مجھے ای میلز کر رہا ہے. یہ ہیومن رائٹ واچ اس کو دیکھ رہا ہے. رپورٹڈلی میں بتا رہا ہوں کہ ای میلز پر سارے رابطے ہیں, دے آر لوکنگ یو وٹ یو آر ڈوئنگ ود پیپل آف پاکستان ہیئر. اور یہ اب انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ ہے, اور دس از سم تھنگ وچ از ویری بروٹل اینڈ ویری بیڈ. اور ہیومن رائٹس واچ کو اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ایونٹ کے نام پر کس طرح یرغمالی کی گئی ہے. یہ صرف شہریوں کے نہیں, یہ انسانی حقوق کی پامالی کی بات ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے لوگوں کے ساتھ. PSL کے نام پر 8-9 گھنٹے سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں, لوگوں کو مقبوض کر دیا جاتا ہے, یہ کیفیت دی جاتی ہے کہ آپ اس ٹائم فلسطین اور کشمیر میں بسے ہوئے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں.